الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، قابل احترام بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ایک مہم منائی جا رہی ہے جس کا عنوان ہے رجوع الی القرآن، یعنی قرآن کی طرف پلٹو، قرآن کو تھام لو۔ اس کا یہ مرکزی تھیم ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عامۃ المسلمین اور ہم سب کو اللہ کی اس کتاب کی جانب متوجہ کیا جائے۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی یہ وہ کتاب ہے جب نازل ہوئی تو عرب کے بدوؤں کو اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے ستارے بنا دیا۔ یہ وہی کتاب تھی جس نے ایسے لوگوں کو جو اسلام سے ناواقف تھے اور مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، جب اس کتاب کی انہوں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ پڑھا، سمجھا، اس کا مطلب کو پہچانا اور اس کے مطابق عمل کیا، تو دنیا کے اندر وہ معزز ہوئے اور قیامت تک کے لیے آسمان کے ستارے قرار دیے گئے۔ اس کتاب کے سلسلے میں بہت سی غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان میں یہ پائی جاتی ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو سمجھ میں آنے والی نہیں۔ حالانکہ یہ بات اللہ کے اوپر ایک تہمت ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ نے کچھ ایسی کتاب نازل کی اس کے بندوں کے لیے جس کو وہ ہدایت قرار دیتا ہے لیکن وہ لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے۔ دنیا کی جب ہم ہر علم سمجھ سکتے ہیں، ہر کتاب سمجھ سکتے ہیں، تو آج جب کہ اس کے تراجم اور اس کی تفسیریں عام ہو گئی ہیں، ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ شرط یہ ہے کہ ہم صدق دل کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، اس کو پڑھنے کے سلسلے میں تراجم موجود ہیں۔ اگر آپ کوئی کہتے ہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی یا ہندی نہیں آتی یا انگلش نہیں آتی، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر تقریباً 16 زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اسے پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ترجمہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو تفسیر پڑھیں۔ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کب نازل ہوئی، کیا اس کے وقت حالات تھے، اور اس وقت آج کے حالات میں اس سے کیا ہم کو سبق ملتا ہے۔ ان تمام تفصیلات کو تفسیر کہتے ہیں۔ تفسیر بھی کئی زبانوں میں ہو چکی ہے۔ تو جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کی تفسیر اور ترجمہ بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، تلاوت بھی کریں، کیونکہ تلاوت کی بھی ثواب ہے۔ ایک اگر کوئی آدمی الف لام میم کہتا ہے تو ہر حرف پر، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور ایک میم ایک حرف ہے، تو الف کہنے پر 10 نیکیاں، لام کہنے پر 10 نیکیاں اور میم کہنے پر 10 نیکیاں، تو اس طرح سے 30 نیکیاں صرف الف لام میم کہنے سے ملتی ہیں۔ تو ہم تلاوت بھی کریں، اس کا ثواب بھی ملے گا اور اجر بھی ملے گا، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ یہ کتاب صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آئی اور صرف رمضان المبارک میں اس کو ختم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، یا پھر صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ اس لیے آئی ہے کہ انسان اس کو سمجھے، اس کے مطابق اپنی آپ کو ڈھال لے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے عمل کرنا پڑے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ پڑھیں نہ سمجھیں۔ لیکن قیامت کے دن اگر ہم یہ کہیں کہ اے اللہ، ہم کو معلوم نہیں تھا لہٰذا ہم نے نہیں پڑھا، اس لیے عمل نہیں کیا، تو کیا ہم چھوٹ جائیں گے؟ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کے دل میں آخرت کی تڑپ پیدا کرتی ہے، جنت کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، جہنم کے عذاب سے ڈراتی ہے۔ اگر میں اور آپ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کے جنت کے جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں ہم جانیں، تو ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہوگی، ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ہم اس جنت کو حاصل کریں۔ اور جہنم کے جب اس کا نقشہ جو قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں تم کو جلایا جائے گا اور اس طرح سے عذاب دیا جائے گا، تو آدمی کے دل میں ایک خوف، ایک ڈر پیدا ہوگا، اور اللہ کی ذات سے اور اللہ کے عذاب سے انسان کو ایک خوف پیدا اگر ہو جائے گا تو ہم کو عمل کے لیے جذبہ پیدا ہوگا، کیونکہ وہ ایسا ہے جو اگر بخشنے پر آ جائے تو
ہمیں جنت کی نعمتیں سرفراز کر سکتا ہے، اور اگر وہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں جہنم کے حوالے کر سکتا ہے۔ تو ہم جب تک اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہمارے دل میں جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اور ہم عمل کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، اور ہماری زندگی یوں ہی ضائع ہو جائے گی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹے اگر تمہارے پاس ایک خط آئے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ ویری ارجنٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ، اور فرض کیجئے کہ وہ کسی اور زبان میں ہو، ملیالم میں ہو یا پنجابی میں ہو، کسی اور زبان میں ہو جو آپ جانتے نہیں، تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ اس کو کسی تابدان میں رکھ دیں اور بھول جائیں، بلکہ آپ اس کو جاننے والے کے پاس لے جائیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر ہم کو سمجھ میں نہیں بھی آتی قرآن مجید تو ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو ہم کو پڑھ کر سمجھا سکتے ہوں، کیونکہ یہ وہ کتاب امپورٹنٹ میسج ہے ہمارے پیدا کرنے والے کی طرف سے، جس کی بنیاد پر ہماری آخرت کا جو کروڑوں کروڑوں سال کی ہے اس زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے تو ہم خواب غفلت میں رہیں گے اور خدا نہ خواستہ جہنم کے حوالے ہو جائیں گے۔ تو کتنا بدترین مقام ہوگا وہ، کتنا بدترین وقت ہوگا جب کہ ہم جہنم کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے اور ہم کو پھر سے دنیا میں جا کر قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع نہ ملے گا، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی تو ملنے والی نہیں۔ بہرحال اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میں ہر ایک سے گزارش کروں گا کہ روزانہ کم از کم ایک رکوع تلاوت کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر عمل کریں، اس کو پھیلائیں، اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔